ایک کزن نے اپنے دوسرے کزن کا عضو تناسب کاٹ دیا۔ دونوں میں شرط لگی تھی اگر کسی میں دم ہے تو میری بیوی کو بھگا کے دکھائے۔ توبہ استغفر اللہ، عورت کے بارے میں کس طرح بات کر رہے ہیں۔ ایسے موضوع پہ ویڈیو بنانا بھی بڑا مایوب سا لگتا ہے، لیکن یہ ویڈیو بنا کے عورتوں کو بتانا ہے کہ ان کے شوہر باہر ان کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں۔ یہ دونوں کزن ہیں، فرسٹ کزن ہے، اور کزن بھائی ہوتے ہیں۔ اور جو خرم ہے، اس کی بہن کی شادی خاور کے بڑے بھائی سے ہوئی ہے، اور خاور کی بہن کی شادی خرم کے بڑے بھائی سے ہوئی ہے۔ آپس میں ان کا رشتہ وٹے سٹے کا بھی ہے، فرسٹ کزن بھی ہیں اور بڑے اچھے دوست بھی ہیں۔ دونوں بیٹھ کے موبائل پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ان کے سامنے ایک ویڈیو آتی ہے، اس پہ ویڈیو پہ ہوتا ہے کہ نا، خبر یہ تھی کہ یہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کے ایک آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ جو خاور ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہ کیسا ہو سکتا ہے، کوئی شادی شدہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کے بھاگ کہہ سکتی ہے۔ جو خرم ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار تو بحث مت کر، عورت کو پتہ نہیں ہے، جب عورت اپنی آئی پہ آ جائے نا وہ کچھ نہیں دیکھتی۔ وہ کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ بندہ مرد ہی نہیں ہے جس کی عورت اس کو چھوڑ کے بھاگ جائے۔ وہ کہتا ہے یار بات کو مت بڑھا، تجھے نہیں پتا جب عورت اپنی آئی پہ آئے تو کچھ بھی کر جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا، اگر کسی میں دم ہے تو میری بیوی کو بھگا کے دکھائے۔ بڑی مایوب بات کی اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، وقت آئے گا تو بتائیں گے تجھ کو۔ لو جی، یہ جو خرم لڑکا ہے یہ کوشش کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے خاور کی بیوی کو سیٹ کرنے کے لیے، اس کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ آخر پھر پیار کے جال میں پھنساتا ہے اس کو، پھر اسے کہتا ہے بھاگ چلیں۔ خاور کی بیوی کو کہتا ہے بھاگ چلیں، پھر اس کو لے کے بھاگ جاتا ہے۔ ادھر یہ پریشان ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اس کی بیوی کہاں چلے گی، اور خرم بھی نہیں مل رہا۔ پوری رات بیوی اس کے ساتھ گزارتی ہے۔ پورا گزارنے کے بعد اگلے دن خرم فون کرتا ہے خاور کو، ہاں بھائی تو نے شرط لگائی تھی یاد ہے نا، تو کہہ رہا تھا وہ بندہ مرد ہی نہیں ہے جس کی بیوی کوئی بندہ لے کے بھاگ جائے۔ وہ کہتا ہے تیری بیوی پوری رات میرے ساتھ رہی ہے، اب تو شرط ہار گیا۔ تو جی خاور کو اتنا غصہ آیا، اور خرم نے اس کی بیوی کو ایک رات اپنے پاس رکھا ہے، پھر اپنے قریبی کسی علاقے میں چھوڑ کے فون کر دیا کہ تیری بیوی وہاں پہ کھڑی ہے، جا کے لے لے اپنی بیوی کو۔ بڑا تو مان تھا نا کہ میں بہت بڑا مرد ہوں، جا تیری بیوی وہاں کھڑی ہے۔ خاور جاتا ہے، اپنے کزنوں کے ساتھ جاتا ہے، باقی لڑکوں کے ساتھ جاتا ہے، بیوی گھر لے کے آتا ہے، خوب جھگڑا ہوتا ہے اور بیوی کو آخر طلاق دے دیتا ہے۔ بیوی کا نام ہے ملائکہ کو طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق ہو جاتی ہے اور اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اس کی عدت پوری ہوتی ہے، عدت کے بعد کوئی 5 بچے کا باپ تھا، اس سے رشتہ ملتا نہیں تھا۔ اس کا جو لڑکی ہے اس کا رشتہ کرتا کوئی نہیں تھا، تو اس لڑکی کی شادی ہو گئی اس 5 بچے کے باپ کے ساتھ۔ اب جو دونوں کزن ہیں کچھ دن تو آپس میں غصے میں دیکھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ دوبارہ دوست بن جاتے ہیں۔ یہ دونوں نشے کے عادت تھے، آئس کا نشہ کرتے تھے۔ لو جی، پھر ان کے دوستی بن گئی، اور دل میں ان کے نا بات ہے کہ اس بھولی نہیں، جو خاور کے دل میں بات تھی نا بھولی نہیں، کہ اس نے مجھ کو چیلنج کیا اور میری بیوی کو لے گیا، یہ ایک رات ساتھ گزارا ہے اس نے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، خاور اپنے دوستوں کے ساتھ یا ایک کزن کے ساتھ بیٹھ کے نشہ کر رہے ہیں، 3 لوگ بیٹھے ہیں نشہ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بلاتے ہیں خرم کو بھی، آج ہم وہاں بیٹھے ہیں، نشہ لے کے آئے ہیں، کٹھے بیٹھ نشہ کرتے ہیں۔ تو یہ خرم بھی آتا ہے، نشہ کرتے ہیں، کسی بات پہ ان کی بحث بڑھ جاتی ہے۔ خاور کو پہلا بھی غصہ تھا، اس نے میری بیوی کو گھر سے لے کے بھگا کے لے گیا تھا، رات گزاری اس کے ساتھ، اسے میں نے معاف نہیں کرنا۔ لو جی، بات بڑی ہے، ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی، گتھا متھا ہو گئے۔ خاور نے اور ساتھ جو اس کے 2 کزن تھے انہوں نے اس کو پکڑا ہے، اس کو جناب اس کا پھر عضو تناسب کاٹ دیا، عضو تناسب کاٹ دیا، اور کہتا ہے دیکھ اب میں تیرا بدلہ لے لیا، تو بڑا مرد بنی پھرتا تھا نا، عورتوں کو بھگاتا تھا نا، اب بھگا کے دکھا کسی عورت کو۔ اب خود سوچیں، یہ کزن ہے، اس کی بہن اس کے گھر میں شادی ہوئی ہے، اس کی بہن کی شادی اس گھر میں ہوئی ہے، اور کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں محفل میں بیٹھ کے۔ توبہ استغفر اللہ، مطلب ہے کہ حد ہو گئی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے نا کہ اس سے گھٹیا واقعہ نہیں پیش آ سکتا، اس سے اگلے دن اس سے بھی گھٹیا واقعہ سننے کو ملتا ہے۔ عام طور پہ جو ہائی لائٹ ایشو ہوتے ہیں میں ان پہ ویڈیو نہیں بناتا، لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کو محتاط رہنا چاہیے کہ ان کے ارد گرد ان پہ کون نظر رکھتا ہے۔ تو باقی آپ کی رائے کا انتظار کریں گے، لازمی رائے دیجیے اس کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔